ایک سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اسی میں یہ سوال ہے کہ 40واں اور کل یا سویم جو ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور جن لوگوں کو عقل سے نوازا گیا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید نہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور نہ یہ محض پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے لوگوں کے مرض الموت میں خود حضور موجود تھے، کتنے لوگ ہیں جن کا آپ نے خود جنازہ پڑھایا۔ کبھی بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں قرآن کا یہ مصرف کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ لوگوں کی ایجاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ کیا زکوٰۃ ہم پاکستان بھیجیں؟ اس سوال کا کوئی حصہ شاید ابھی تھا۔ جی کل 40واں یا سویم جو اسی سے ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں جب ہم کسی کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو دفن کر کے دعا کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن کے لیے آپ اپنے کام چھوڑ کر بیٹھ سکتے ہیں، لوگ تعزیت کرنے والے آئیں گے۔ اس کے سوا کوئی رسم، کوئی اور چیز ہمارے دین میں مقرر نہیں کی گئی۔ دین کے معاملے میں صحیح اصول یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں موت کے ضمن میں رائج ہیں، ان کا نہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں کسی کو پتہ تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کو پتہ تھا۔ یہ ہندوستان کی ایجاد ہے۔